کے بغیر نہیں دیں گے. تو یہ تو ایک بالکل خنزیر کی طرح مجبوری بن گیا. اس لیے پریشان نہ ملازمتوں کا کیا کرنا، جو کرنے کا کام ہے کہ میرے اور آپ سب کے ذہن میں یہ بے چینی پیدا ہو جائے کہ ہم کس ماحول میں رہیں. جو کتاب اللہ کا رسول لایا نظام دنیا میں نہیں ہے، اس کو قائم کرنے کے لیے فکر مند ہو جائیں نا، تحریکیں چلائیں، جماعتیں بنیں، ایمانداری سے ہماری حکومتیں ادھر آئیں، تو پھر شاید وہ مرحلہ آ جائے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے بالکل آخر میں وفات سے چند مہینے پہلا، حالانکہ آیات کب سے اتری تھی، حجۃ الوداع کے خطبہ میں کہا کہ آج میں سود کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ پورے عرب پر آپ کو قابو حاصل ہو گیا. آپ نے پھر عیسائیوں سے معاہدہ کیا، کہا سود نہیں چلنے دیں گے ہم. اس لیے پوری دنیا سے روکنے کے قابل ہم ہو جائے نا کہ نہ امریکہ نہ برطانیہ سود نہ لیں گے نہ ان کو لینے دیں گے. وہ طاقت کبھی حاصل ہو جائے جو واقعی اسلام چاہتا کہ مسلمان دنیا پر غالب ہو، اس وقت یہ حل ہو سکتا. ورنہ یہ سود کے بارے میں بحثیں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. یہ چلتا رہے گا، ہم حرام کہتے رہیں، لوگ مصیبت میں پھنسے رہیں گے. جو آپ نے شرع کہا، شرع کوئی نہیں، بالکل منافع کی شرح جو ہے نا، یہ تو ڈیمانڈ اور سپلائی پر ہے. ایمانداری سے حرام خور لوگ جو ہے نا ذخیرہ اندوزی کر کے اگر ریٹ بڑھا لیتے ہیں تو یہ تو مردار کھاتے ہیں. یہ نہیں قدرتی طور پر چیز جو ہے نا کم ہو گئی، اس کی سپلائی کم ہو گئی، دوسری طرف ڈیمانڈ بڑھ گئی، تو اس میں جو اضافہ ہوگا وہ برکت ہی برکت ہے. مگر اس بارے میں ہونا بہت چاہیے. کتنی پیاری بات ہے جب سورہ مزمل کی تفسیر لکھ رہے تھے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ الجامع لأحکام القرآن 20 جلدوں میں، تو سورہ مزمل میں دوسرا رکوع جو ہے اس میں اللہ نے تخفیف کر دی. پہلے تھا کہ اللہ کے رسول اور آپ کے ساتھی تہائی رات، آدھی رات، 2/3 رات جاگتے، ساری رات کھڑے رہتے تھے نماز میں. اللہ نے کہا میں دے علم ہے کہ بیمار بھی ہوں گے، مجاہد بھی ہوں گے، اور تیسرا گروہ یہ روزی کمانے والوں کا. یہ بھی اللہ نے کہا کہ وآخرون یضربون فی الارض. میں یہ بھی جانتا ہوں کہ لوگوں کو روزی تلاش کرنے کے لیے، اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے زمین میں یہ اتنی اہمیت دی کہ مجاہدوں اور مریضوں کے ساتھ ملا کر کے اس لیے میں نے نماز میں کمی کر دی ہے. تھوڑی سی تہجد جتنی پڑھ لو یہ کام ضروری ہے. تو رزق کی تلاش کرنا بہت عمدہ فضل ربی کی تلاش، مگر ہے کن کا؟ اس میں امام فرماتے ہیں کہ واسط مشہور شہر، وہاں سے ایک تاجر نے اپنے ملازم کو چینی دے کر بھیجا کہ بصرہ جاؤ، بندرگاہ پر جا کر جاتے ہی جس ریٹ پر بکے بیچا. جو رزق فضل ربی تلاش کرتے ہیں، یہ گونکیں جو بیٹھی ہیں نا تجارت کے نام پر لوٹ رہے ہیں، میرا سود حرام ہے، یہ سب حرام کھا رہے ہیں. وہ جب وہاں پہنچا تو وہاں کے تاجروں نے کہا کہ جلدی نہ کر یار، 1-2 دن میں ریٹ بڑھنے والا. اس نے روک لیا، زیادہ نفع پر بیچی. اطلاع دی کہ میں نے وہ روک لی تھی چینی اور اتنے دن بعد بیچی، اتنا نفع ہوا. اس نے وہاں سے لکھا کہ یہ جتنا ہے نا سارا اللہ کے راستے میں دے دے، اور ساتھ ہی اللہ سے معافی مانگ، اور میں نہیں مانگتا ہوں کہ اتنے دن کیوں روکا، جتنا نفع مل رہا تھا فوراً بیچنا چاہیے تھا. یہ ہے فضل ربی کر کے آپ لا رہے ہیں دوسرے علاقے سے لوگوں کو سپلائی. بسم اللہ، آپ کا یہ عبادت ہے کام، اللہ خوش ہے خلق خدا کی خدمت کریں. اور اگر آپ اس کو بنا رہے ہیں کہ اس سے ایکسپلائٹ کریں لوگوں کو کہ غریب بھوکے مرے اور ہم بعد میں بیچیں گے مہنگا کر کے، تو کوئی یہ رزق حلال نہیں ہے. تجارت بھی عین حرام ہے، سود اور جوئے کی طرح کی حرام. اس لیے یار شرع کوئی نہیں مقرر کی گئی، آدمی پر چھوڑا گیا کہ تو یہ سوچ جو اللہ کے رسول کہتے ہیں کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا. کہ اگر میں گاہک ہوتا، مجھے ضرورت ہوتی کہ میرے ساتھ یہ حالات پیش آتے، میں پسند کرتا. ہر دکاندار یہ سمجھ کر فیصلہ کرے وہی فتویٰ ٹھیک ہے. ہم سے بہانوں سے وہ حلال کرا لے یہ کوئی بات نہیں. جی یہ بچے کو نہیں دیا، کئی مرتبہ اس نے اشارہ کیا، اس کو دو نا. مولانا صاحب میرا کوشچن یہ ہے کہ سائنس جو ہے وہ کسی بھی معاشرے کی ترقی میں بہت اہم ہے، اور ہمارے معاشرے میں علماء کرام نے کچھ اختلافات پیدا کیے ہیں. کچھ سائنس کی تعلیم کو کنڈیم کرتے ہیں اور کئیوں نے جو ہے اس کے خلاف فتوے دیے ہیں کہ جو ٹھیک نہیں ہے، اور دینی علوم کی مخالفت کی ہے. اب میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ قرآن اور سائنس میں کیا تعلق ہے، اور کیا قرآن سائنس جو ہے وہ قرآن کی مخالفت کرتی ہے یا قرآن سائنس کی مخالفت کرتا ہے؟ اور اگر ایسا نہیں ہے، اگر ایسا ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہمارے علماء کرام جو اس کو کنڈیم کر رہے ہیں اور ہمیں اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ نقصان ہو رہے ہیں؟ ماشاء اللہ بچے نے اچھی بات کی. جس بات کی طرف میں نے آپ کی توجہ دلائی ہے، اگر تو آپ بچوں میں سے کچھ نے بھی یہ کام شروع کر دیا نا کہ قرآن مجید لے کر اس کو پڑھنا شروع کیا، ٹرانسلیشن اور کمنٹری، آپ دیکھیں گے کہ اللہ اکبر قرآن مخالفت کرے علوم طبیعہ. ہاں
وہ کیوں مخالفت کرے؟ قرآن تو سارا بھرا ہی اس سے ہے، اس نے تو اللہ تعالیٰ کے ہونے پر، اس کے ایک ہونے پر، اس کی اعلیٰ صفات پر حوالے ہی کائنات کی۔ وہ ایسے ہی نظر آتا کہ یہ باٹنی کا لیکچر ہو رہا ہے، یہ فزکس کا ہو رہا ہے، یہ جیالوجی کا ہو رہا ہے۔ وہ قرآن میں جب آدمی داخل ہوتا تو پتہ لگتا کہ اللہ تعالیٰ تو ایسے ہے کہ جیسے ایک جگہ جہاں آرٹ کونسل بنی اور سارے اللہ تعالیٰ نے اپنے نمونے رکھ دیے ہیں اور بلا بلا کر کہہ رہا، جغرافیہ والوں کہتا ہے سورج اور چاند کی طرف دیکھو کس طرح یہ باقاعدگی سے آ رہے ہیں، بارشیں ہو رہی ہیں، ان کو کہہ رہا کہ تم دیکھتے ہو کہ کیسا سسٹم ہے کہ بخارات اٹھتے ہیں، ہوائیں لے جاتی ہیں، پہاڑ روک بنتے ہیں۔ قرآن میں تو جب آدمی داخل ہوتا ہے، یہی تو بات پروفیسر غلام جیلانی برک نے کہی، تھوڑی بہت اس میں گمراہی تھی، مگر دو قرآن اس نے بہت عمدہ لکھی۔ آپ بچے وہ ضرور حاصل کریں تاکہ ایمان تازہ ہوتے۔ اس نے کہا ایک قرآن تو جو کتاب کی شکل میں، ایک قرآن جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے زمین و آسمان کی پیدائش میں آیات ہیں، جس طرح ان کو آیات کہتا ہے اسی طرح آیات کہ زمین و آسمان کی پیدائش پر غور کرو، اس میں اللہ کی قدرتی نشانیاں۔ تو باب ہیں پھر باندھے، پہاڑ آ گئے، سمندر آ گئے، پھر اس کے نیچے آتے ہیں، پھر سائنسدانوں نے آج تک جو تحقیق وہ ساتھ دی ہے کہ کس طرح وہ لیبارٹریوں میں سجدے میں کریں کہ اللہ اتنا عظیم ہے۔ تو اللہ والکون بھی مصر کے ایک عالم نے لکھی، اللہ اور کائنات۔ ظالم ہے جو کہیں کہ یہ علوم جو ہیں یہ دین کے خادم نہیں، صرف ظلم یہ ہوا بیٹا کہ سائنس جو ہے یہ فلسفہ، اس میں کچھ تو ہیں حقائق، فیکٹس ہیں جو خوردبین سے دوربین سے نظر آتے ہیں۔ دین ان کے خلاف نہیں ہو سکتا، دین ان کے خلاف کہے گا خود جھوٹا ہو جائے گا کہ آنکھوں سے نظر آ رہی چیز دین کہتا ہے یہ نہیں ہے۔ کہیں حقائق کو قرآن نہیں جھٹلائے گا، قیامت تک نہیں جھٹلائے گا۔ ایک ہے تھیوری، مصیبت یہ ہے کہ کافروں نے فیکٹس کو لے کر نا ان کو ایسی شکل دی ہے جس سے بجائے ان علوم کو پڑھنے سے مومن بننے کے بیریا بن جاتا، کہیں خدا نظر ہی نہیں آتا۔ یہی علوم اس طرح اگر مرتب کے علم نباتات ہے، جغرافیہ دوسرے، کہ ہر موقع پر دکھایا جائے کہ یہ پری پلاننگ نہیں نظر آتی، یہ الٹپ بنا ہوا جہاں نظر آتا، تمہیں نظر نہیں آتا کہ منصوبہ ہے، باقاعدہ لاز ہیں جتنے، تو پھر یہ علوم آپ دیکھیں گے کہیں اسلامیات کا لیکچر نہیں رکھنا پڑے گا۔ یہ تو مذاق ہے کہ بچوں کو اسلامیات کے کمرے میں لے جاؤ، وہ سمجھے ادھر ہم کیا پڑھتے ہیں، یہ کہ پروفیسر صاحب کر رہے ہیں، جو علوم پڑھا رہا ہے اس میں سما دیں۔ جغرافیہ میں وہ حصہ سمائیں جو قرآن کہتا ہے زمین و آسمان کے بارے میں، باٹنی کے بارے میں جو نباتات کے، وہ لیکچر دیتے دیتے ہی پروفیسر ایسے نظر آئے جیسے قرآن کا سبق پڑھا رہا۔ پھر بچے دیکھیں گے کہ قرآن اور جو ہے نا علوم طبیعہ ساتھ ساتھ ہیں، مخالفت نہیں کر رہے، مگر تھیوریز جھوٹی ہیں۔ انہوں نے کیا کیا کہ اب دین اگر کہہ کہ ایسا ہوا، اور وہ کہیں جن سے سچا ہے زمین میں کوئی پیدا نہیں ہوا، اور وہ بھی اپنی طرف سے نہیں بلکہ کہیں جو کریٹر ہے اس جہان کا وہ خدا بتا، وہ نہیں مانیں گے۔ اور بگ بینگ آپ سب دیکھتا ہوں، بگ بینگ ہوا، دھماکہ ہوا، کسی نے ہوتے دیکھا؟ اب سائنس کا دار و مدار تھا مشاہدے پر، کسی نے مشاہدہ نہیں کیا۔ ایک مفروضہ ہے کہ ایسا ہوا اور یہ پھٹ گیا اور یہ بن گیا، مفروضے پر ایمان لائیں۔ اگر کوئی پروفیسر حضرات اور بڑے بڑے ادارے وہ یہ کریں کہ جتنے نا تھیوریز ان کو اٹھا کر پھینک دیں کہ یہ تو تمہاری گپیں ہیں، تم نے اپنی طرف سے گرا کہ شاید یوں ہوا ہوگا، جو ہوا ہے اس کی بات کرو، حقائق لاؤ، پھر قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم دکھائیں گے کہ فیکٹس کا قرآن انکار نہیں کرتا، اور ان کو بیان کرنے کے لیے دہریت نہیں، صاف نظر آئے گا کہ پیچھے ایک خدا ہے جو بالکل اپنے علم و حکمت سے منصوبے بنا رہا ہے اور پوری دانائی سے مخلوق کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے۔ یہ علوم پڑھتے پڑھتے آپ یقین جانے ایمان سے بھر جائیں گے، آپ تو دعائی دے اٹھیں گے جیسے سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ ہمیں باٹنی کے لیکچر دیتے رہتے مگر وہ بات ہوتی ہے، برگ درختان سبز در نظر ہوشیار۔ سعدی فرماتے ہیں عقل مند کی نظر میں ایک سبز پتا اللہ تعالیٰ کی معرفت کا دفتر، پورا جیسے دفتر پڑھ لیتا ہے قرآن و حدیث کا، ایک پتے میں نظر آتا ہے۔ سانس کیسے لے رہا، اس کا رنگ سبز کیوں ہے، سورج سے کیسے یہ غذا ہضم کرتا، باقاعدہ ہماری طرح سانس لیتا، سب ثابت ہو گیا۔ تو اس لیے دین کی روشنی میں اگر آپ سائنس کو پڑھیں اور پڑھیں یہی کہ حقائق الگ کرتے ہیں، جہاں تھیوری ہے وہاں پروفیسر صاحب سے کہنا آپ ایمان رکھیں نہ ہمیں مجبور کریں، یہ تو خیال ہے ان لوگوں کا، یہ دہریوں نے گڑا کہ ایسا ہوا ہوگا۔ تھیوری بھی کوئی چیز ہوتی ہے، یہ تھیوری ہے نا جو ڈارون کی بناتے پھرتے ہیں کہ ہڈیاں ملی ان کو ملا کر یہ معلوم ہوتا یوں ہوا ہوگا، ہوا ہوگا پر بھی اسی طرح ایمان رکھتے جیسے سچ مچ ہوا۔ اب اتنا زمانہ گزر گیا جب کہتے ہیں کہ اب کوئی بندر جو ہے نا بدلتا دکھاؤ، تم تو کہتے ہو کہ سائنس مشاہدے پر ایمان رکھتی ہے، وہ پہلے بدلے جائے، اب بھی کوئی دکھاؤ نا کہ دم گوم ہو رہی ہے انسان کے قریب کہیں ہے، کہتے نہیں اب یہ دور جامد ہے۔ جھوٹے لوگ ہیں، خدا کے لیے تھیوریاں جو ہیں ان کو پروفیسر آزاد پھینک دے کتابوں سے، جو حقائق ہیں ان کو بیان کریں۔
اور بیان بھی کریں تو اللہ تعالیٰ کی معرفت کے رنگ میں بیان کریں کہ بیٹا دیکھتے ہو